یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ہے، یہ اللہ کا بیان ہے، ایک اعلان ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا انجام اور نتیجہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی گنتی۔ بس یہ 5 باتیں۔ اللہ پاک کے خطاب کی طرف جائیے۔ ہم نالائقوں اور گناہ گاروں کو اتنے پیار سے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر وہ ہمیں کہتا کہ او میرے نوکروں، او میرے غلاموں، او میرے بندوں، او گھوڑوں، کھوتوں، گدھوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو بھی بڑی بات تھی کہ کسی نہ کسی لفظ سے محبوب ہمیں یاد تو کرتا ہے۔ کسی نے دوست کو جا کر کہا کہ تیرا دوست تجھے بڑا یاد کرتا ہے، اور من من کی گالیاں سنائی کہ گالیاں دے کے یاد کرتا ہے۔ سن کر دوست کہنے لگا کہ شکر ہے ہمیں کسی لفظ سے یاد تو کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر اس نے قیامت والے دن مجھے جہنم میں داخلے کا حکم دے دیا تو بھی میں سجدہ کروں گا، شکر ادا کروں گا کہ کسی طرح اس نے مجھ سے بات تو کی، مجھے مخاطب تو کیا ہے۔ میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا کہ اس کی آواز سنوں، نہیں سن سکا۔ چلو قیامت والے دن اس نے اپنی آواز سنا کر اتنا تو کہا جہنم میں چلا جا۔ ایک اللہ والے روز تہجد کو اٹھتے تھے، زندگی گزر گئی تہجد پڑھتے پڑھتے، اور روزانہ تہجد کے بعد مصلی سے آواز آتی تھی، کتے تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں کیا۔ ایک دن ان کا بیٹا بھی ساتھ اٹھا، بیٹے نے بھی تہجد پڑھے، اس دن بھی مصلی سے آواز آئی کہ کتے تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں۔ بیٹا سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو 50 سال ہو گئے تہجد پڑھتے، کیا ملا؟ روز یہی آواز آتی ہے، تو ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا بیٹا کوئی اور در دکھا، کہاں جاؤں؟ اس در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں، اس ذات کے سوا ذات بھی تو کوئی نہیں۔ کوئی ذات دکھا جس کو سجدہ کروں، کوئی در دکھا جہاں پر ماتھا جا کر ماروں۔ شکر ہے وہ کتے کہہ کے بات تو کر لیتا ہے، شکر ہے، کتا بھی تو اس کی مخلوق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا نام اس کے پاس ہے، شکر ہے وہ یاد تو کرتا ہے۔ جب اتنی بات بزرگ نے کہی تو پھر مصلی سے آواز آئی، میرا بندہ ہم نے 50 سال 40 سال کے سارے تیرے تہجد قبول کر لیے ہیں، پھر بھی تجھے اتنی امید، پھر بھی تو ہم سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے، پھر بھی اتنی آس رکھتا ہے، اور تیرا یہ جو جملہ ہے تو نے کہا ہے نا کہ اس در کے سوا تو در بھی کوئی نہیں، اس ذات کے سوا تو ذات بھی کوئی نہیں۔ ہم نے تیرے انہی الفاظ کو قبول کر لیا ہے اور 50 سال کے تہجد کو قبول کر لیا۔ بھائی یار گالی دے کے بھی یاد کر لے تو بھی غنیمت ہوتی، یار غصے سے بھی یاد کر لے تو بھی غنیمت ہوتی، وہ برا کہہ کے بھی یاد کر لے تو بھی، جو دوستی کو سمجھتا اور جو دوست کے مقام کو سمجھتا۔ اماں گالیاں بھی دیتی ہے، بیٹا پھر بھی اسی جھولی میں پناہ لیتا، وہ گھر سے باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا دیتی ہے، چل بھاگ جا اس گھر میں نہیں آنا، لیکن وہ پھر گھوم کے کھوتی بوڑ تلے اس نے وہیں آنا ہوتا۔
اور جب ماں دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو سارا غصہ اس کا چلا جاتا ہے. کہتی بیٹا روٹی میں نے بھی نہیں کھائی, اگر تو دوپہر کو نہیں آیا تو روٹی میری بھی ویسے ہی پڑی ہوئی. جو ماں کے درد کو سمجھتا ہے, ماں کے مقام